السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورہ تغابن آیت نمبر 11 اور 12۔ اس آیت کی اہمیت کے پیش نظر کئی ہفتوں سے اسی آیت پر بیان ہو رہا ہے۔ یہ اگر ہم منگل کا درس باہر صحن میں کر لیا کریں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہوگا۔ اگلے ہفتے سے یاد دلائیں، عثمانیہ مسجد والا درس بھی صحن میں کافی کامیاب رہا ہے، گرمی ہے بہت زیادہ یہاں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، فرمائے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے یعنی یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور یہ مصیبت غم اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آخرت میں تو ثواب ملے گا، دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو سیدھا رکھتے ہیں، تھامتے ہیں۔ غم میں، مصیبت میں سب سے مشکل کام اپنے دل کو تھامنا ہوتا ہے، سب سے مشکل کام۔ دل کنٹرول میں ہے تو ساری چیزیں کنٹرول میں ہوتی ہیں، دل اگر قابو میں نہیں ہے تو انسان پھر اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے، خودکشی کے خیالات، ڈپریشن کا مریض، توڑ بھوڑ، سر مار رہا ہے ادھر سے ادھر، چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے، تو یہ سب پاگل ہونے کی علامات ہوتی ہیں۔ حالانکہ پاگل ہوتا نہیں ہے، لیکن حرکتیں ایسی کرتا ہے جس سے لگتا کیا ہے کہ یہ پاگل ہے۔ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، بعض لوگوں کو غصہ آتا ہے تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، چیزیں اٹھا کے پھینکنا، ہو ہا گدھے کی طرح چیختے ہیں۔ اہل اللہ کو جب غصہ آتا ہے، اللہ والوں کو، تو ہم نے انہیں بھی دیکھا ہے، غصے میں ان کی آنکھیں سرخ، چہرے کا رنگ سرخ، مگر ایسی حرکتیں نہیں کرتے غیر شائستہ، زیادہ سے زیادہ ڈانٹ دیں گے، چیزیں اٹخ پٹخ کرنا۔ آج کل نوجوان نسل جو ہے نا، اس میں برداشت نہیں ہے بالکل بھی، ماؤں میں برداشت نہیں، بچے شرارتیں کرتے ہیں تو مائیں پاگل ہو جاتی ہیں، اور نوجوان لڑکوں میں برداشت نہیں ہے، گھر میں آئیں گے ذرا سی بات، اپنی مرضی کا کھانا اگر نہیں پکا ہوا تو پاگل ہو جائیں گے، اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ گدھوں کا کام ہے، گدھوں کا۔ انسان کے خاندانی ہونے اور گدھے ہونے میں یہی فرق ہے کہ جس فیملی سے بلونگ کرتا ہے وہ گدھوں کی فیملی ہے، معذرت کے ساتھ، یا یہ کہ خاندانی لوگ ہیں، اس کا پتہ اسی وقت چلتا ہے کہ ان کی آپس کی لڑائیاں، آپس کی نفرتوں کا اظہار یہ کیسے کرتے ہیں۔ غصہ ہر شخص کو آتا ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے غصہ نہ آتا ہو، کیونکہ ہر شخص کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کچھ کام تو ہوتا ہے، یہ تو ہوگا لازمی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ سب کچھ آپ کی مرضی کے حساب سے چلے۔ بیوی آپ کی مرضی کے حساب سے، بچے آپ کی مرضی کے حساب سے، والدین بھی آپ کی مرضی کے حساب سے، دفتر میں جائیں تو باس آپ سے پوچھ کے وہ آپ کی مرضی کے حساب سے، کلیگ سارے آپ کے حساب سے، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے حساب سے چلتا ہی نہیں ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے میں اپنے حساب سے چلوں گا۔ آج کا دور ایسا ہے، کوئی کسی دوسرے کی رعایت کرے نا، یہ نہیں ہوتا۔ لوگ گاڑیاں پارک کرتے ہیں اپنے حساب سے، یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی ٹرک والا آئے گا تو وہ مڑے گا کیسے یہاں سے۔ تو ہر آدمی اپنے حساب سے جس معاشرے میں چل رہا ہو، اس معاشرے میں آپ یہ کہیں کہ مجھے غصہ نہیں آئے گا،
تو یہ ممکن نہیں ہے، آپ کو آئے گا، بات بات پہ آئے گا۔ اب یہ کہ غصے کے اظہار کا طریقہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹے اپنی آواز کو پست رکھنا، اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ لقمان علیہ السلام باپ ہیں، بیٹا چھوٹا ہے، باپ بیٹے کو آداب سکھا رہا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو اخلاق اور آداب سکھائیں۔ آج کل ٹیبلٹ لے کے دے دیتے ہیں، ان کو موبائل لے کے دے دیتے ہیں، ٹیلی فون لے کے دے دیا، کمپیوٹر لے کے دے دیا، اس سے بچوں کے اخلاق سنورنے کے بجائے بگڑ رہے ہیں۔ نہ اچھا سکھاتے نہ برا سکھاتے تو بھی غنیمت، برا سکھا رہے ہیں جان کر۔ بچوں کو جو کارٹون دکھائے جا رہے ہیں نا، بچے چیخنا چلانا وہاں سے سیکھتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کے لیے کارٹون لا کے کمپیوٹر میں ڈال دیے۔ میرا بچہ چھوٹا لڑکا 3-4 سال کا ہوگا بمشکل، 3 یا 4 سال، تو سب خاندان والے اسے پسند کرتے تھے، بھائی یہ بڑا تمیزدار بچہ ہے، بات کرتا ہے بڑی تمیز سے، بڑے آداب سے، بہت سب خاندان بھر میں عزت۔ میں نے کچھ دن سے اندازہ لگایا کہ یہ عجیب سا ہوتا جا رہا ہے، عجیب چھچوری حرکتیں شروع کر دی اس نے، چیخنا چلانا بھی۔ غور کیا یہ وجہ کیا ہے، پتہ چلا کارٹون، وہ میں نے خود ہی لا کے دیے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سے یہ ہو جائے گا۔ کارٹونوں میں جو فلمیں آتی ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو اٹھا اٹھا کے پٹک رہے ہیں، بلی چوہا کیا ہے وہ، اٹھا کے ہاں شور، یہ ادھر ادھر بھاگے، پھر وہ بلڈنگ سے گر رہا ہے۔ کارٹون کے بارے میں بچپن سے لے کے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مرتا کیوں نہیں ہے۔ ٹرین گزر جاتی ہے اس کے اوپر سے، بلڈوزر گزر جاتے ہیں، بلڈنگ سے گرتا ہے، ہڈیاں کھال چیتھڑے سب الگ، پھر جڑ جائے گا، مرے گا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو بچپن میں بھی یہ اشکال ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے کہ یہ مرتا کیوں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال تو اب اندازہ کیا ہوا یہ کہاں سے بد اخلاقی سیکھ رہا ہے۔ بچہ بہت جلدی چیزوں کو پک کرتا ہے، وہ بہت جلدی محسوس کرتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو اسے اگر ایسے کارٹون دکھائیں نا جو تمیزدار ہوں، جو انگریزوں کے ہاں تو بنتے ہی نہیں ہے تمیز والے کارٹون، انگریزوں کے ہاں، پھر بات انگریزوں پہ آ جائے گی، واپس لے آتا ہوں، ان کے ہاں تمیزدار کارٹون بنتے ہی، وہ بڑے ہو کے ان کے ہاں تمیز نہیں ہوتی۔ بڑوں میں دیکھا ہے نا ان کے، اللہ ماشاءاللہ چند ایک کو چھوڑ کے، کھڑے ہوتے ہیں تو ہل رہے ہوتے ہیں، ہلتے ہلتے بات کرتے ہیں، بات بات پہ ہنستے ہیں، وقار نہیں ہے۔ تو اب وہ کارٹونوں میں بھی ان کے یہ چیزیں، کسی بھی قوم کا جو کلچر ہوگا وہ اس کی فلموں میں، اس کے ڈراموں میں، اس کی کہانیوں میں تو آئے گا۔ اب تو سنا ہے کہ کارٹونوں میں بے حیائی بھی آ گئی ہے، بے شرمی بھی آ گئی ہے، بچے کو اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ دکھا رہے ہیں، کیا سیکھے گا بچہ یہ چیزیں؟ تو بچے کو جو سکھاؤ گے نا وہ سیکھے گا۔ بچے جو گھروں میں چیختے ہیں چلاتے ہیں، ماں باپ یہ خیال کیا کریں والدین کہ بچوں کے سامنے چیخیں نہیں گھر میں آپس میں۔ آپ بیوی سے کہیں تم دروازہ بند کر کے بچوں کو باہر نکال کے یہ ہتھوڑا ہے یہ میرے سر پہ مار دو، صحیح ہے نا، اپنی بھڑاس نکال لو، لیکن ان کے سامنے مجھ پہ نہیں چیخنا۔ خاص طور پہ ماں جب بیٹیوں کے سامنے اپنے شوہر کے پر چیختی ہے تو حقیقت میں وہ بیٹیوں کو سکھا رہی ہے کہ سسرال جا کے اپنے شوہر کے سامنے تم نے ایسے چیخنا ہے۔ قرآن ہاتھ میں رکھا ہے، میرے ہاتھ میں موجود ہے، مذاق نہیں کر رہا، بالکل سنجیدگی سے بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات، کہ جس بیٹی نے، جس لڑکی نے، جس بچی نے اپنی ماں کو دیکھا ہو کہ وہ میرے باپ کے سامنے کیسے چیختی ہے، جائز چیختی ہو یا ناجائز، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ یقین کر لیں کہ یہ بچی جب سسرال جائے گی، شادی ہوگی، تو یہ اپنے شوہر کے سامنے اسی طرح سے چیخے گی۔ تو اس نے دیکھا گھر میں یہ بچیاں ماں سے سیکھتی ہیں بہت کچھ، اور بیٹے باپ سے سیکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فطرت بنائی ہے۔ بیٹیاں جو ہے نا سب چیزیں ماں سے سیکھتی ہیں، اور بیٹا اگر دیکھے گا میرے ابا سگریٹ پیتے ہیں، بہت مشکل ہے کہ بیٹا سگریٹ سے بچ جائے،
بہت مشکل ہے۔ بیٹا دیکھے گا کہ میرا باپ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، تو بیٹا بہت مشکل ہے کہ وہ شراب نہ پیے۔ بیٹا باپ سے ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے، اس سے کھینچتا ہے، وہ ساری چیزیں لیتا ہے، وہ ساری چیزیں۔ بیٹا جب دیکھے گا کہ ابا ہمارے گھر میں چیختے ہیں، جب ابا آفس سے آتے ہیں گھر میں، یہ ساری باتیں برداشت کی بتا رہا ہوں کہ برداشت ختم۔ ابا جب گھر میں آتے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف تھوڑا سا دائیں بائیں ہو گیا، آفس سے تھکے ہوئے آئے ہیں، تو اب ساری تھکاوٹ اتارتے کہاں ہیں؟ بولو بھائی، گھر میں آتے ہی پٹاخ پٹاخ کر کے ایک ایک کو کوٹنا شروع کر دیا، اور بیوی پہ جھاڑنا شروع کر دیا، اس کو تمہاری ایسے کہ چائے نہیں بنایا، وہ یہ نہیں کیا۔ بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں۔ تو اس کو فیشن، تو بچہ جب یہ دیکھے گا نا میرے ابا گھر میں ایسے آتے ہیں، تو بچہ کیا سمجھے گا کہ گھر میں آنا اس طریقے سے سنت ہے۔ آپ اسے 1000 مرتبہ سمجھائیں نا کہ نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے تھے، سب سے پہلے گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ زور سے سلام کرتے تھے۔ ابھی عجیب طریقے سے آ رہا ہے، منہ بنا کے آئے گا، منہ ہلے گا ہی نہیں۔ باہر جب یہ گھر سے باہر تھا، دوستوں کے سامنے صبح سے لے کے رات تک چخ چخ پخ پخ میں لگا رہے گا، باتیں کرتا رہے گا۔ گٹکا ایک اس کے منہ، گٹکا ہے منہ میں، بات کرنا مشکل پھر بھی کرے گا، اس کے منہ میں بھی گٹکا، اس کے منہ میں بھی گٹکا، پھر بھی باتیں ہو رہی ہیں، حکومت کے بارے میں باتیں، پھر کرکٹ کے میچز کے بارے میں باتیں، باتوں کی مشین ہے یہ۔ لیکن جیسے ہی گھر میں آئے گا، اب گٹکا منہ میں نہیں ہے، لیکن منہ ایسے بند ہے جیسے کسی نے ایلفی لگا دی ہے ہونٹوں پہ، چپ چاپ آئے گا اپنے کمرے میں، بیٹھ جائے گا، نہ کسی بچے کو پیار کر رہا ہے، نہ بیوی سے کوئی خیر خیریت پوچھ رہا ہے، نہ ابا اماں کو تو گھروں سے نکال دیا لوگوں نے، شادی کرتے ہی الگ ہو جاتے ہیں، شادی کرتے ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس گھر میں باپ یا ماں نہیں ہے نا، میرا نظریہ ہے وہ گھر نہیں ہے، ہوٹل ہے، وہ گھر نہیں ہے، وہ ہوٹل ہے۔ ہوٹل میں بھی میاں بیوی بعض دفعہ ہنی مون منانے جاتے ہیں، کسی ہوٹل میں رہ لیتے ہیں، اور بچے بھی ایک آدھ بعض دفعہ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہنی مون بعض لوگ لیٹ مناتے ہیں، تو بچے پہلے ہو گئے، ہنی مون بعد میں ہو گیا۔ لیکن گھر میں اگر بوڑھا نہیں ہے تو وہ گھر نہیں ہے، پھر وہ ہوٹل ہے۔ اس میں برکت نہیں ہے، اس میں نور نہیں ہے، اس میں کسی بزرگ کی خدمت کی برکات حاصل نہیں ہوتی۔ اس میں اپنے بچوں کو کیسے سکھاؤ گے کہ بڑوں کی کیسے خدمت کی جاتی ہے؟ بات سے بات نکلتی ہے، کیا کروں بھائی؟ آپ بچوں کو 1000 دفعہ والدین کے حقوق سکھا دیں، بچے ماں کے باپ کے حقوق نہیں سیکھتے جب تک آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے باپ کی خدمت کر کے دکھائیں گے نہیں اس کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کچھ چیزیں بتانے سے نہیں سیکھتے، کرنے سے سیکھی جاتی ہیں، کرنے سے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ باپ اپنے باپ کی خدمت کرتا تھا اپنے بیٹوں کے سامنے، بیٹوں کو پتا ہو جاتا تھا کہ بھئی ایسے ہوتا ہے ہمارے خاندان میں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کھانس رہے زیادہ تو ان کو باہر نکال دیں، ان کا کمرہ الگ کر دیں کہ کھانسی کے جراثیم نہ آ جائیں کہیں ہمارے منہ پہ۔ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹا بھی ہے، پوتے بھی ہیں، مگر باپ اپنے باپ کا ادب اتنا کر رہا ہے کہ جب اس کا باپ موجود ہوتا ہے تو باپ اپنے بیٹوں کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا کہ ہمارے ابا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے زیادہ زبان درازی احترام کے خلاف۔ تو بچے پھر یہ کیا سیکھتے ہیں؟ احترام سیکھتے ہیں۔ بھئی ہمارے ابا اپنے ابا کا اتنا احترام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کا ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ رشتے جب طے ہوتے تھے، رشتے بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، باپ موجود ہے، باپ سارا کام کر رہا ہے، لیکن نام کس کا استعمال کر رہا ہے؟ اپنے والد کا، کہ یہ رشتہ میں نہیں کر رہا، کون کر رہا ہے؟ میرے والد صاحب کر رہے ہیں۔ دادا کی طرف نسبت ہر کام، منگنی ہو رہی ہے، دادا آگے ہوں گے۔ ایسے لوگ بھی دیکھیں الحمدللہ کہ بھئی وہ عزت، وہ بڑے ہیں تو ان کو ہر چیز میں آگے کرو۔ پیسہ سارا باپ کا خرچ ہو رہا ہے، لڑکی کے باپ کا، رشتہ طے کرنے والا وہ، رشتہ پیش کرنے والا وہ، سب کچھ، لیکن نام کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ دادا کا۔
اپنے بچوں کو بھی یہ پتا چلتا ہے، ان کے بچوں کو، دیکھو بھائی خاندان کے بڑوں کو اس طرح ہر چیز میں آگے آگے رکھا جاتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ میرا خیال ہے نہیں سمجھ رہے آپ لوگ، دوبارہ سے سمجھانا پڑے گا. میرا گلا بہت بیٹھا ہوا ہے، دعا کریں میں رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ چل جاؤں. تو یہ چیزیں اب ہوتا کیا ہے، وہی بات بتاتا رہتا ہوں کہ بچے ہی لیٹ ہوتے ہیں. 40 سال کی عمر میں کمبخت شادی ہو رہی ہے. بچہ جب ہوگا جب تمہارے دادا بننے کی عمر ہو جاتی ہے. میں یہاں جنازے پڑھا کے تھک گیا، باپوں کے دادا کے جنازے آتے ہی نہیں ہیں. 8 سال کے عرصے میں 1 یا 2 دادا کے جنازے آئے ہوں گے. کیا مطلب دادا مر نہیں رہے کیا؟ دادا تو پہلے مرتا ہے باپ سے. بات یہ کہ باپ جو ہے وہ دادا بننے سے پہلے مر جاتے ہیں. یہ دیر سے شادی کا عذاب ہے، دیر سے شادی کا عذاب. اور پھر آپ اپنے بچوں کو سکھا نہیں سکتے گھریلو ماحول کیسا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے بچہ انگلش اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہاں سے ABCD سیکھے گا، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار سیکھے گا. اور آج کل بچوں کو اسکول میں سیکس کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور بھی بہت کچھ پڑھایا جا رہا ہے. ماں باپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے اخلاق کیسے ہوں. ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بس ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پیسہ کما کے لائے، پیسہ کما کے لائے. انسان نہیں بنانا ہم نے اسے بات کرنے کی تمیز ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں نہیں دیکھنا. بعض دفعہ فیس بک پہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں نا، واٹس ایپ پہ کلپ بھیج دیتے ہیں لوگ. تو ایک کا انٹرویو تھا، جھوٹا تھا سچا تھا واللہ عالم، لیکن اس کا مضمون سچا تھا. مضمون کا مطلب بعض دفعہ واقعہ جھوٹا ہوتا ہے لیکن اس سے جو سبق مل رہا ہوتا ہے وہ بالکل سچا ہوتا ہے. تو ایک بوڑھے نے کہا، اس کے 3-4 بیٹے تھے، ایک بچہ چلا گیا مدرسے میں مولوی بننے کے لیے. یہ بوڑھا بڑا پریشان، یہ باپ بڑا پریشان کہ یہ بچہ کیا بن رہا ہے، مولوی، کسی کام کا نہیں ہوگا. اور باقیوں کو اس نے بھیج دیا یورپ، تعلیم حاصل کرو، پڑھو لکھو. اب جو بیچارہ مولوی تھا وہ غریب تھا، وہ تو مدرسے میں پڑھ کے تو کوئی ڈگری تو ملتی نہیں ہے اس کو کہ وہ کوئی اس کو کچھ اسکالرشپ حکومت کی طرف سے ملے. تو وہ بیچارہ غریب، بڑھاپے میں اس نے کہا کہ بھئی یہ جو سب سے غریب تھا نا، جو مولوی ہے، اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس غربت میں، کھانے کو روٹی نہیں ہے مگر کیا کرتا ہے، تجھے کھلاؤں گا، میں باپ کو کھلاؤں گا. اور باقی کیا کرتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی بیویاں اجازت نہیں دیتی. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، خواتین بار بار پریشان ہوں گی ایسی باتیں سن کے. دیکھو اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو نہ چھوڑا کرو. اور جو بیوی کہے نا، آپ کی جو وائف کہے کہ اپنے ابا اماں کو چھوڑ دو یا ان پہ خرچ نہیں کرو، اسے یہ بتایا کریں کہ تم جس بیٹے کو پال رہی ہو یہ شادی کرتے ہی اگر اپنی بیوی کی گود میں بیٹھ جائے اور تمہیں نظر انداز کر دے، تمہارے دل پہ کیسے آرے چڑھیں گے. ماں کا، باپ کا شریعت میں بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا حق ہے. یہاں تک عورت کے لیے بھی حق ہے، بیوی کے لیے بھی. شوہر اپنی بیوی کو روک نہیں سکتا اس کے والدین سے ملنے سے. بعض میاں پابندی لگاتے ہیں تمہیں اب ابا اماں سے ملنے کی اجازت ہی نہیں ہے. شریعت میں بیوی پر شوہر کی ایسی اطاعت لازم نہیں ہے، کیونکہ کیسے چھوڑ دوں میں، باپ کو نہیں چھوڑ سکتی، اس نے جنا ہے مجھے، ماں نے جنا ہے مجھے. شوہر کے کہنے سے باپ اور ماں کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اسی طرح بیوی کے کہنے سے بھی اپنے والدین کو نہیں چھوڑا جا سکتا. بہت بڑا عذاب ہے اس کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ایسی صورت میں کہ ایسی صورت میں ماں اگر حکم دینا کہ بیوی کو طلاق دے دو تو اللہ کے نبی نے حکم دیا بیوی کو چھوڑ دو. لیکن خود سے یہ کارروائی نہ کریں، پہلے کسی مفتی کے سامنے، مولوی کے سامنے حالات رکھ دیں. ایسا نہ ہو کہ ماں کا مطالبہ ناجائز ہو. بعض دفعہ ناجائز مطالبہ بھی ہوتا ہے، اس کو ویسے ہی بہو سے کوئی چڑ ہوتی ہے. تو ساس بہوؤں کے جھگڑے تو شروع سے ہی سنتے ہی آئے ہوں گے آپ لوگ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی جب گھر میں داخل ہو تو کیسے داخل ہو، تمیز، برداشت پیدا کرو. مصیبت میں برداشت نہ کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ اس کی علامت ہے دل دیندار نہیں ہے. گھر میں آؤ تو بیوی بچوں سے ذرا اچھی طرح سے سلام دعا، خیر و ہائے، کیا حال ہے بھائی، خیریت سے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے، ٹارزن بن کے آتے ہیں، ٹارزن، ایسے جیسے کوئی ٹارزن آ رہا ہے. اور جو کنوارا لڑکا ہوتا ہے نا، شوہر تو بعض دفعہ پھر بھی بیوی کے ڈر سے شریف بن کے آ جاتا ہے، لیکن جو کنوارا لڑکا ہے نا اس پہ تو کسی کا رو بھی نہیں ہوتا، نہ ابا کا نہ اماں کا. وہ تو گھر میں ایسے آتا ہے جیسے
پتنی کوئی احسان کر رہا ہے، ایسے تمیز سے رہتا ہی نہیں ہے. اسے کوئی کام کا کہہ دو کہ بھئی یہ ذرا انڈے لے آنا دکان سے، ہر وقت منگواتے رہتے ہیں. میں کوئی نوکر ہوں یہاں کسی کے باپ کا جو میں ہر وقت جو ہے نا ایک دفعہ بولا نہیں جاتا ان لوگوں سے، اس طرح کی بات. حالانکہ پیسے بھی اس کے نہیں لگ رہے، سمجھ رہے ہیں نا، پیسے بھی ابا کے ہیں جس سے کہا جا رہا ہے کہ لے کر آؤ. یہ حساب کتاب ہے. تو اس موضوع پر باتیں بہت ساری ہیں، وہ کسی اور وقت کروں گا، میرا موضوع رہ نہ جائے کہیں. تو اللہ تعالیٰ، اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، کچھ چیزیں تو شریعت کی ہیں حقیقی احکام. حقیقی حکم تو یہی ہے کہ جب گھر میں آؤ تمیز سے، چیخنا چلانا نہیں کرو. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں سیاستاً کی جاتی ہیں. سیاست سمجھتے ہیں؟ جیسے ایک آدمی کی نئی نئی شادی ہوئی، بعض عورتوں کو پتہ چلتا ہے نا میرا میاں شریف ہے، میرا میاں شریف آدمی ہے، اس کو جب غصہ آتا ہے تو سوائے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے یہ کچھ بھی نہیں کرتا، اتنا نیک ہے. اس نے مولوی صاحب سے سنا ہوا ہے کہ جب غصہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 دفعہ پڑھنا چاہیے. اس کے بعد وضو کرنا چاہیے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی چاہیے صلاۃ الحاجت پڑھ کے کہ اللہ میری بیوی کو تو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. اب یہ ایک بیگم کو پتہ چل گیا، ساری خواتین تو سیدھی نہیں ہوتی نا، کچھ ٹیڑھی بھی ہوتی ہیں. نیک عورت تو مرد کی اس خصوصیت پہ قربان ہو جائے گی کہ دیکھو میرے میاں کو غصہ آتا ہے مگر پھر بھی ٹھنڈے رہتے ہیں. وہ تو قدر کرے گی، جب غصہ ٹھنڈا ہوگا نا بولے گی بھائی آپ کے قدموں میں ہوں، آپ تو بڑے اچھے اخلاق کے حامل ہیں. تو قدردان لوگ تو ذرا تھوڑے ہی ہوتے ہیں دنیا میں. اور جو ذرا شرارتی بیوی ہوگی وہ کیا کرے گی؟ وہ کہے گی بہت اچھے، اس کو جتنا ستاؤ، جتنے ناجائز مطالبے کرو، اس کو جب غصہ آتا ہے تو یہ سارا اپنے ہی اوپر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور لا حول ولا قوت کی تسبیح 7 دفعہ اور صلاۃ الحاجت اور 2 نفل اور یہ ان میں لگ جاتا ہے، لہذا وہ ستاتی رہتی ہے. تو پھر سیاستاً کچھ کام کیے جاتے ہیں. سیاستاً کا مطلب یہ کہ اندر سے تو آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ میں جو حرکتیں کر رہا ہوں بہت ہی نیچ ہیں، یہ خاندانی ہونے کی علامت نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ لیکن اے اللہ اگر میری بیوی کو پتہ چل گیا نا شریف آدمی ہے تو پھر میری ایسی کی تیسی کر دے گی ساری زندگی. تو میں ہوں اندر سے شریف، لیکن اس کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے شریف نہ سمجھنا، تو پھر میں کچھ نیچ حرکتیں کروں گا، پیشگی اللہ سے استغفار اور توبہ. اس کے بعد پھر جو چیز بیوی کو نہیں ماریں، یہ غلط حرکت ہے، جو چیز سامنے آ رہی اٹھا کے توڑ دیں. بالٹی کو لات ماریں وہ ٹوٹ جائے گی، شیشہ توڑ دیں، یہ وہ احتجاج. ایک آدمی کی 2 بھائیوں کی شادی ہوئی، 2 بھائی تھے سگے بھائی، ان کی شادی ہوئی. 6 مہینے گزر گئے، 2 بہنوں سے شادی کی، بالکل سگی بہنیں، ایک جیسے اخلاق، ایک جیسے جو ان کا اخلاق اور وہ کردار تھا سب ایک جیسا. لیکن 6 مہینے گزرے، ایک بھائی کی بیوی مکمل فرما بردار اور دوسرے کی قابو میں نہیں. اب اس بھائی نے اس پہلے بھائی سے پوچھا یار تیری بیوی کی جو بہن ہے وہ میری بیوی ہے، دونوں ایک گھر میں پلی ہیں، مگر تیری ایسی فرما بردار اور میری بات ہی نہیں مانتی، اور جتنا تو کھلاتا پلاتا ہے اتنا ہی میں بھی کھلاتا پلاتا ہوں، یہ چکر کیا ہے؟ اس نے کہا سب سیاست ہے بھائی. اس سیاست کا ہوا یہ کہ جب میری شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، میں جب کمرے میں آیا نا پہلی رات زوجہ کے پاس، گلاس رکھا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے میں نے لات ماری زور سے، داڑ دیوار پہ جا کے لگا. میں نے کہا کس گدھے نے یہ گلاس سامنے رکھا ہے؟ تمیز نہیں ہے اس گھر میں، لوگوں کو سلیقہ نہیں ہے، شادی کا گھر ہے اور گلاس جو ہے نا راستے میں لا کے رکھ دیا. وہ ایسی کہ اندر سے نہیں، اندر سے پتا ہے کہ یا اللہ یہ گھٹیا حرکت ہے. صحیح ہے، یہ کیا ہے؟ گھٹیا حرکت. لیکن تھوڑا سا روب جمانے کے لیے، کیونکہ ایک دفعہ قابو سے نکل گئی پکڑائی میں نہیں آئے گی. یا اللہ یہ بہت نیچ حرکت کر رہا ہوں، آج تک کبھی ایسا نہیں کیا، اور کچھ دنوں بعد چھوڑ بھی دوں گا یہ حرکتیں پہلے، تاکہ ایسا نہ ہو باقی اخلاق اندر سے ہی نہ بگڑ جائیں گے. تو کمرے میں آتا ہی گلاس کو لات ماری، تیری ایسے. ادھر دیکھا ایک بلی کا بچہ میاؤں 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 کر رہا ہے، اٹھایا گردن مڑوڑی اس کی، بیچارہ مر گیا، پوری مروڑ کے پھینکا، تیری بولتی بہت ہے کم بخت. اب جناب 2-4 دفعہ یہ دلہن جو ہے نا، شروع میں تو ساری دلہنیں نیک شریف ہی ہوتی ہیں، تو بیچاری پر ایک روب ہوتا ہے سسرال کا، سب نیک شریف.
ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی رات میں انسان کوئی غصہ کرے اور بیگم کھلا لے لے عدالت سے. یہ تو بعد کے واقعات ہوتے ہیں کھلے کے, اور شروع میں تو بیچاری ڈری ہوئی ہوتی ہے, بہت نیک شریف. آج کل کا تو پتہ نہیں بھائی. تو وہ جو ہے اب اس نے 6 مہینے تک ایسے چلایا حساب کتاب, اس کے بعد سیٹ ہو گیا. تو اپنے بھائی سے کہا بھائی میں نے تو یہ کیا ہے, گھر میں داخل ہوتے ہی جو چیز آ رہی ہے ٹھوکر مار رہا ہوں. اس نے کہا چلو یار کل سے ہم بھی شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ گھر میں آیا, اسے گلاس نظر آیا, اٹھا کے زور سے دیوار پہ مارا اور کرسی اٹھا کے اور دروازے پہ ماری, کرسی بھی سامنے رکھی ہوئی. بیوی نے کہا خیریت تو ہے؟ کہہ رہا خیریت, یہ کہ تمیز نہیں ہے گلاس رکھنے کی, اس گھر میں کسی کو کرسی رکھنے کی تمیز نہیں ہے, کہاں رکھی جاتی؟ بیوی نے کہا اب نہیں ہوگا, یہ شروع میں کرنے کے تھے, اب ہمیں بیوقوف نہیں بناؤ. کسی سے گنتی سیکھ کر آئے ہو اور ہمیں سکھا رہے ہو. تو ایک دفعہ جب روب نکل گیا اب نہیں ہوتا, وہ سمجھ جائے گی ڈرامے باز ہے. تو وہ ایک سیاست ایک الگ چیز ہوتی ہے. بعض دفعہ انسان کو سیاست میں ہاں شور شرابہ کرنا پڑتا ہے اور دیواروں پہ سر مارے اپنا. ٹھیک ہے. خواتین کی ایک عادت ہوتی ہے, سب خواتین نہیں جو یہاں بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ ڈرامے بازی بہت کرتی ہیں. مثلا کسی آدمی نے ایک تھپڑ لگا دیا نا بیوی کو, کبھی غصے میں لگانا نہیں چاہیے, کوئی اچھا کام نہیں ہے تھپڑ اوپر لگانا, ایک بات کر رہا ہوں کبھی ہو گئی تو وہ بہت زیادہ اپنے اوپر مسلط کرتی ہیں اس کو, مجھے تھپڑ لگا دیا, یہ تو میرے باپ نے کبھی یہ کام نہیں کیا تھا, اور ایسے بے ہوش اور ایسے نیم غنودگی. یہ ڈرامے ہوتے ہیں ڈرامے. سمجھ رہے ہو؟ نیا جو شادی ہوتی ہے نا جس کی, وہ ڈر جاتا ہے ایمبولینس لینے جا رہا ہے. یہ خدا کی قسم ڈرامے ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ. تو اب وہ فوراً جو تانے مل رہے ہیں نا, ہمارے باپ نے کبھی, یہ میرے بھائی نے آج تک مجھے کبھی ایسے سختی سے نہیں دیکھا, اور یہ میرے میاں کو کیا ہو گیا, اور یہ ہوئی ہا ہو. تو وہ کرتی اس لیے ہے کہ ابھی اس پہ قابو کر لو. اصل میں شروع میں تو مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے, سیاستیں ہو رہی ہوتی ہیں, کون کس کو کتنا قابو میں کرتا ہے. تو اس کو سکھا کے بھیجا گیا ہوتا ہے کہ دیکھ اپنے میاں پہ پہلے حاوی ہو جانا, سمجھ رہی ہے, ذرا سا ٹیڑھی آنکھیں دکھائے ایسے بن جانا جیسے بہت اثر ہو گیا, تو وہ ترس کھائے گا. پھر شریف آدمی تو ظاہر ہے بیچارہ ترس ہی کھاتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس بیچاری کو. تو اتنے آرام سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن ویسے ہی نہ, یہ ہاتھا پائی ویسے ہی نہ کیا کریں, انسان کے شریف ہونے کی علامت نہیں ہے مار دھاڑ, کوئی بہت ہی سخت مجبوری ہوتی ہے ایک الگ بات ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں بعض دفعہ کسی انسان کو سیاستاً یہ کام کرنے پڑتے ہیں تو اس سے بدگمان نہ ہو کہ یار یہ تو خود اتنا چیخ رہا ہے گدھوں کی طرح, تو وہ چیخنا پڑتا ہے. بعض دفعہ کمپنی کے جو مالک ہے اس کو اپنے ملازمین پہ خامخواہ میں چیخنا پڑتا ہے, کیونکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے اگر میں نے ذرا سی شرافت دکھائی نا تو یہ مجھے بیچ کے کھا جائیں گے. فیکٹری بیچنا تو دور کی بات, مجھے بھی بیچ دیں گے یہ لوگ. تو وہاں پھر ایک جیسے دیس ویسا بھیس, وہی لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مانتے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اصل یہ نہیں ہے, اصل شریعت کے اخلاق یہ نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ وغضض من صوتک, اپنی آواز کو پست رکھو. اللہ کو چیخنا چلانا پسند نہیں. گھر میں بیوی کو بھی بتا دو, بچوں کو بھی بتا دو. جو بچہ چیخ کے بات کرتا ہے, بالکل چھوٹے بچے وہ تو معذور ہیں, ان کو تو چیخنے دیں, ان سے کچھ نہیں ہوتا. باقی جو بچہ چیخ کے بات کرتا ہے اسے بولو بیٹا آرام سے. یہ گدے جو ہے نا, وہ یہ نہیں کہ آپ خود اسے چیخ چیخ کے ڈانٹیں, اور تمیز نہیں ہے ایسے چیخ رہا ہے زور سے تمہاری, تو یہ عجیب اسٹائل ہے. بچہ کہے گا میرے چیخنے پہ ڈانٹ رہے ہیں اور خود مجھ سے زیادہ چیخ رہے ہیں. نہیں یہی بات, گھر کا ماحول بنانا پڑتا ہے. جیسا بن کے رہیں گے بچہ ویسے بنیں گے. ڈانٹنے ڈپٹنے سے نہیں کہ چیخ چیخ کے ڈانٹ رہے ہیں, اس کو آرام سے ڈانٹ دیں. پھر وہ چیخ رہا ہے تھوڑا سا کان مروڑ دیں, چیخے نہیں. خود اگر چیخنا شروع کر دیا تو پھر بچہ چیخے گا, چاہے آپ کسی بھی وجہ. ایک صاحب اپنے بچوں کو ڈانٹتے تھے بہت زیادہ, اس بات پہ ڈانٹتے تھے کہ تمہیں غصہ کیوں آتا ہے, غصہ حرام ہے, غصہ بری بات ہے. لیکن ان کے بچوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ابا, ہم اگر تھوڑا سا غصہ کرتے ہیں تو ابا ہم پہ بہت غصہ کرتے ہیں. تو کہہ رہے تھے ہماری یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر غصہ حرام ہے تو ابا کے لیے بھی تو حرام ہے. پھر وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو اولاد کہتی ہے اگر ہمیں غصہ آنا غلط ہے تو ابا بھی تو غصہ ہی کر کے ہم پہ غصہ اتار رہے کہ غصہ نہ کرو. تو میں نے تو ان کو خیر یہ سمجھایا کہ بھئی ابا جو ہے نا, ابا تو جو کریں ان کو کرنے دو, کیونکہ وہ ابا ہیں.
ابا کو غصہ آتا ہے تو تمہیں برداشت کرنے کا حکم ہے، تم غصہ نہ کرو. لیکن ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ دیکھو بچوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز باپ سے سیکھتے ہیں، ماں سے ہر چیز بیٹیاں سیکھتی ہیں. اس لیے گھر کے ماحول کو شائستہ بنانے کی ضرورت ہے. چیخو پکار، بچوں کو چیخنے دیں. مائیں پریشان ہوتی ہیں کہ ہائے کمبخت اتنی زور سے چیخ رہا ہے. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا، ایک خاتون نے کہا کہ میرے بچے شرارتی بہت ہیں، میں بیزار آ گئی ہوں، مجھے کوئی تعویذ دے دیں ان کمبختوں کو پہنا دوں. میں نے کہا ان بچوں کے لیے کو نہیں، آپ کو تعویذ پہننے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے ہر دور میں ہمیشہ سے چیختے آئے ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک بچے چیختے آئے ہیں. بچے کے سیلنسر تو ہوتا ہی نہیں ہے. بچہ بے وقت چیختا ہے. نمبر 2، گلا پھاڑ کے چیختا ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ چیخ رہا ہو، بڑا جب چیخ رہا ہو نا تو آپ زور سے ڈانٹیں گے وہ چپ ہو جائے گا، ایک دم ڈر جائے گا. بچے کی تیسری کوالٹی یہ کہ اگر وہ زور سے چیخ رہا ہے، آپ جتنا مرضی ڈانٹیں اس کی چیخ میں اور رونے میں اضافہ ہوتا ہے. بچہ اگر رو رہا ہو نا بہت زیادہ، آپ ایک تھپڑ لگائیں چپ کرانے کے لیے اور روئے گا، اس پہ اور غصہ آتا ہے، ابے میں تھپڑ مار رہا ہوں تو اور رو رہا ہے. بچے بالکل ٹائم نہیں دیکھتے کہ رات کے 2 بج رہے ہیں، 2:30 بج رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں، چیخنے کا ٹائم ہے یا نہیں ہے. ابا نے صبح آفس جانا ہے، اماں نے جو ہے رات بھر سوئی نہیں ہے بیچاری، تھوڑا سا خیال کر لو. بچہ یہ تبھی میں کہتا ہوں نا بچے غیر مقلد ہوتے ہیں. بچے جو ہے نا، بچے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے اور ان میں اجتہادی صلاحیتیں ہوتی نہیں ہیں. علم ہے نہیں مگر اپنی تحقیق پہ چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ مجھے اس وقت رونا چاہیے، اور رو رہا ہے تو ایسے چیخ رہا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بچوں میں بچہ بن جائے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیا بن جائے؟ اس کے چیخنے پر ہنسنا شروع کر دے. ہاں ہاں چیخ رہا ہے، چیخنے دو، کوئی بات نہیں، چیخ لے، وہاں بیٹھ کے چیخ لے، رو لے. اب ہوتا کیا ہے، پریشان ہو جاتی ہیں مائیں، ہائے یہ چیخ رہا ہے اس کو چپ کراؤ. نہیں چپ کراؤ بھائی، اس کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بچہ چیخ رہا ہے، ہائے ہوئے کر رہا ہے، کوئی مسئلہ، بیٹھ رہو آرام ہے، چیخ لے اور چیخ. کیونکہ نان اسٹاپ کوئی بھی نہیں روتا، یاد رکھو. تھوڑی دیر میں آ کے وہ تھک جائے گا اور تھکنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ سو جائے گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جو بچہ جتنا روتا ہے اس کے پھیپھڑے اتنے ہی مضبوط ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جتنا جان لگائے گا نا اتنے اس کے پھیپھڑے مضبوط ہوں گے. میں بچپن میں بہت چیخا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں. میں جب چھوٹا بچہ تھا، میری والد میں شرارتی تھا، تو بہت میری مطلب کی کوئی چیز گھر میں نہیں پکی تو اٹھا کے پلیٹیں پڑوسیوں کے پھینکتا تھا. میں اتنا چیختا تھا. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ میرا گلا جو ہے نا کھل گیا. اب میرے سارے بھائیوں میں سب سے اونچی آواز میری ہے. ابھی تو بیٹھا ہوا گلا، اس لیے آواز یہ اوریجنل آواز نہیں ہے میری. ایک دفعہ ڈاکٹر نے میرا گلا چیک کیا، خراب تھا. اس نے کہا میں نے اتنا بڑا گلا کسی کا نہیں دیکھا. اس نے کہا آپ کی آواز بہت پاورفل ہے، بہت جاندار آواز ہے آپ کی. سیلنسر جو ہے نا جاپان کا لگا ہوا ہے. کیوں؟ بچپن میں اڑا اٹھا کے پٹخا ہے. صحیح ہے. گھر میں آئے دیکھا، میری عادت تھی جب اسکول سے آتا تھا نا، 4تھی کلاس میں 3ری کلاس میں اسکول سے آیا گھر میں، مجھے صرف آلو کے علاوہ، آلو اور گوشت کے علاوہ کوئی چیز پسند ہی نہیں تھی. اب گھر میں پتہ چلا جی ہماری والدہ ٹھیٹھ ہندوستانی، وہ ہندوستان کے کھانے بناتی تھی. دادی بھی ہماری سہارنپور کی، والدہ بھی سہارنپور کی. ٹھیٹھ ہندوستانی کھنڈیاں پکی ہوئی ہیں، صحیح ہے، مونگرے پکے ہوئے ہیں، کڑھی پکی ہوئی ہے. وہ ٹھیٹھ ہندوستانی کھانے وہ مجھے پسند ہی نہیں تھے. اب جب گھر میں آئے جی کیا پکے؟ وہ کھنڈیاں پکی ہوئی ہیں. کھنڈیاں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ بیسن کی ہوتی، کھنڈیاں پکی ہوئی. ابے کھنڈیاں کون کھائے گا؟ کھنڈیاں کون کھائے گا بھائی؟ ہمیں نہیں پسند کھنڈیاں. اب وہ والدہ میری چمٹا دکھاتی تھی گرم گرم، یہی کھائے گا بھائی، تو یہی کھائے گا، جو سب کھائیں گے وہی کھائے گا. یہ نہیں تھا کہ جی یہ جو کھائے گا اس کے لیے بازار سے وہ منگوا دو. ہماری والدہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ ہم سے پوچھ رہی بیٹا آپ کیا کھائیں گے بتائیے. جی میں برگر کھاؤں گا، چلو 2 برگر لے آؤ. ایسا نہیں ہے، یہ پکا ہے، یہ تیرا باپ بھی یہی کھائے گا. مجھے خدا کی قسم اپنی والدہ کا چمٹا یاد ہے. چمٹا، گرم چمٹا روٹی سے پکاتی ہوئی وہی میرے سر کے قریب لے آتی تھی کہ یہی لگا دوں گی سر پہ، جل جائے گا. لگانا تو نہیں تھا انہوں نے، ہم ڈر کے کھا لو بھائی جو ہے کھا لو. لیکن احتجاج خوب کرتے تھے، چیختے آؤ. پلیٹیں ابھی تک میرے پڑوسیوں کو پتا ہے کہ بھائی یہ آتا تھا اس کی پلیٹیں گر کے ہمارے گھر آتی تھی.
اب یہ نہیں کہ والدہ بھی چیختی تھی ایسے، نہ نہ، والدہ چمٹا یہ لگا دوں گی میں، اب بیٹھے میں رو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے کھا رہے ہیں. تو بچے کو جو ہے نا، بچے کو چیختا ہے، چھوٹا بچہ چلاتا ہے 7 سال تک. حدیث میں آتا ہے نماز کا بھی حکم بھی نہیں، نماز کا حکم بھی کب ہے؟ 7 سال. تو پتہ چلا 7 سال سے پہلے سب چلتا ہے، بس ہلکی پھلکی نصیحتیں کرتے رہو. بیٹا اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، اور بیٹا یہ ابا ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، یہ اماں ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، یہ بھائی ہے، یہ آپ ہی ہے. بس ہلکا پھلکا ہلکا ہلکا اس کو محبت سے نصیحت کرتے رہو، کھلاتے. ابھی اس کی گروتھ کی عمر ہے، کھلانے پہ توجہ دو زیادہ. کھلاؤ اس کو، روٹی کھلاؤ پیٹ بھر بھر کے، یہ نہیں کہ ڈبل روٹیاں کھلائیں. روٹی گندم ابھی پیٹ میں اتارو، جتنی گندم پیٹ میں جائے گی اتنی گروتھ اس کی زبردست ہوگی، جان پکڑے گا، قد نکالے گا. بچی ہو یا بچہ ہو تو گندم اور کھجور ہے وہ کھلا دو اس کو. تو 7 سال تک اس سے پہلے جتنا چیختا ہے چیخنے دو، کوئی ٹینشن نہ لو. رہا مسئلہ کہ بھائی ابا نے صبح دفتر جانا ہے، وہ کیا کریں؟ اب وہ چیخے گا تو صبح تو ان کی تو ہو گیا نا حساب، تو وہ جگہ بدل لیں. بھائی بیگم سے کہہ دو بیگم اب بچے تو ہیں، تو جب یہ چیخے گا تو مجھے تھوڑا سا. رہا بیگم کا مسئلہ، بیگم نے اگر صبح آفس جانا ہو نا پھر مسئلہ خراب ہے، پھر ایسی عورت بچے نہیں پال سکتی. اس کو چاہیے یہ بچے بھی عیدی سینٹر میں جمع کرا دے، کیونکہ بچے تو بے وقت سوئیں گے، بے وقت جاگیں گے اور بے وقت تنگ کریں گے. اسی لیے شریعت نے عورت کا گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کیا، کیونکہ اس سے بچوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. بچوں کو ماں کی محبت نہیں ملتی جتنی ملنی چاہیے. اماں آفس جا رہی ہیں تو گھر میں بچے کون پالے گا؟ سمجھ رہے ہو؟ تو اگر ماں کی رات کو نیند نہیں ہوئی، دن میں کر لے، دن میں نہیں ہوئی ظہر کے بعد کر لے، کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کئی راتیں جاگی رہے، سب ہو جاتا ہے. بچے بھی تھک ہار کے سو جاتے ہیں. پھر اللہ نے عورت کی فطرت ایسی بنائی ہے، ایسا اللہ نے بچوں کی ممتا ماں کے دل میں رکھی ہے کہ بچے سوتے ہوئے ماں کے کوئی جو ہے نا، کوئی سر پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی ٹانگوں پہ قبل آوازیں کھا رہا ہے، ماں کی نیند خراب نہیں ہوتی. باپ جب سوتا ہے نا، کوئی ایک بچہ بھی آ کے ایک ٹانگ بھی مار دے گا نا، یہ اٹھ کے چماٹ مارے گا، اس کو شرم نہیں آتی تیرے میری نیند خراب کر دی. یہ اللہ نے کیونکہ باپ کو بچوں کا پالنے والا نہیں بنایا، باپ کو سرپرست بنایا ہے، روحانی مربی بنایا ہے. ماں کے دل میں اللہ نے بچے کی ایسی محبت رکھ دی کہ 6-7 بچے بھی ہو نا، وہ کلابازیاں کھاتے رہے. رات کو ماں سو رہی ہے، کوئی پڑنگیز دے رہا ہے، کوئی اماں کے جناب سینے پہ چڑھ گیا، کوئی سر پہ بیٹھ گیا آ کے، ماں کی نیند خراب نہیں ہوتی. وہ پھر بھی وہ بھی کلابازیاں کھا کے سوتی رہتی ہے. یہ بھی کلابازیاں ایسا جیسے بلی کو دیکھا ہے نا آپ نے، بلی کے بچے کیسے گردن میں کوئی ہاتھ ڈال کے کلابازی کھا رہا ہے. اور جو ہے کیا ہو گیا، یہ جنریٹر چلائیں گے. کیا ہو گیا، اس کو کھل گیا. تو جیسے وہ دیکھا ہے نا، کلابازیاں کھائے ہوئے ہوتے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے حساب کتاب. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی ماں کی صفت بنائی ہے، اس میں برداشت رکھی ہے. لیکن مائیں کیا کرتی ہیں، جتنا بچہ چیخ رہا ہے اس سے زیادہ ماں چیخ، پھر ایسے ایسے تانے دیتی ہیں، منحوس تو پیدا کیوں ہوا میرے گھر، گلا دبا کے تیری زبان کاٹ کے نکال دوں گی، زبان نکال کے کھینچ کے کاٹ دوں گی. کیسے خطرناک قسم کے تانے. کوئی اگر ریکارڈ کر کے لے جائے اور عدالت میں کیس کر دے تو سیدھا سیدھا قتل کی دھمکی کا کیس ہے. زبان کاٹ کے کینچی سے کاٹ دوں گی، گلا دبا دوں گی، یہ کر دوں گی، وہ اتنا چیختی ہیں، اتنا چیختی ہیں. تو بھائی یہ گھر میں خواتین کو چاہیے نہ چیخا کریں، خاص طور پہ بیٹی کے سامنے. کسی بھی وجہ سے چیخی تو بیٹی بھی چیختی ہے پھر. اور یہ گھر میں چیخنے چلانے کا ماحول نہ اللہ کو پسند، نہ اس کے رسول کو پسند، اور نہ شریف لوگوں کو پسند. ہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ نہ کچھ ہر گھر میں ہو جاتا ہے، کبھی کبھار چیخو پکار ہر گھر میں ہو جاتی ہے. تو کہیں کسی کے پڑوس سے آواز آئے، گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، اٹک پٹک ہو رہا ہے، تو بدگمان نہ ہوا کریں. یہ نہ کہیں کہ بھائی مولوی صاحب نے کہا تھا یہ لوگ خاندانی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، غیبت کرنا شروع کر دی ان کی. ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اپنے بارے میں حکم دیا کہ بدگمان رہا کرو اپنے آپ سے، اور دوسروں کے بارے میں حکم دیا شریعت نے کہ اچھا گمان رکھو. اپنے گھر میں چیخو پکار ہو رہی ہے تو فوراً فیصلہ کر لو کہ بھائی
ہم لوگ خاندانی نہیں ہیں، ہم تو گدوں کے یعنی گدوں والی حرکتیں ہمارے اندر، اپنے بارے میں بدگمان ہو، یہ تو شریف لوگوں کی علامت نہیں، ہم لوگ تو لگتا ہے شریف نہیں. لیکن پڑوسیوں سے کہیں آواز آ رہی ہے میاں بیوی کے برتنوں کے مارنے کی، بیلن سر پہ آ کے لگ رہا ہے اس کے اور چیخ رہے ہیں، تو یہ سب یہ پھر کیا تعبیل ہے کہ بھائی انسان ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے. گوشت کھاتے ہیں، گوشت کھائے گا، خوراک شیر والی، میں پورا بیان ہے نا گوشت کے اوپر، جو گوشت کھاتے ہیں وہ لڑتے بہت ہیں، یاد رکھو، کیونکہ گوشت درندوں کی خوراک ہے. جتنے درندے ہیں نا سارے گوشت خور ہوتے ہیں، شیر ہے، بلی ہے، کتا ہے. گوشت کی یہ خاصیت ہے کہ جب یہ انسان کھاتا ہے اس میں قوت غضبیہ پیدا ہوتی ہے، چیر پھاڑ کی صلاحیت. اب اللہ نے تو یہ رکھی ہے اسلام دشمنوں کے لیے، گوشت کھاؤ ان سے لڑو، ان سے لڑتے نہیں ہیں تو پھر یہ گوشت آپس میں ہی نکلتا ہے، آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر پڑوسیوں کے گھر سے لڑنے کی آواز آئے تو آپ لوگ کیا تعویل کریں گے؟ بھائی انسان ہے، گوشت کھاتے ہیں، ظاہر ہے غصہ تو آئے گا، چلتا ہے. یہ نہیں کہ یہ گدھے ہیں، یہ نیچ نسل کے لوگ ہیں. صحیح ہے، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں. بعض دفعہ غلط فہمیوں سے بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، غلط، اور سنا نہ کرو کان لگا کے. بعض دفعہ ہوتا ہے کسی گھر سے لڑائی کی آواز آ رہی ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے، لوگ کان لگا کے نا کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے بھائی، اپنا منہ نیچے کر کے اپنے گزر جاؤ. بولو ہوتا ہے، چلتا ہے. تبلیغی جماعت میں ایک دفعہ شب جمعہ میں 2-4 افراد آپس میں لڑ پڑے. ادھر بزرگ کا بیان چل رہا ہے، ادھر سال کی جماعت کے لیے نکلے ہوئے ہیں وہ، اور لڑائی ہو گئی. اب لوگوں نے ہو اللہ اللہ کے راستے میں کو دیکھو، شرم نہیں آتی، سال کی جماعت میں نکلے ہوئے اور لڑ رہے ہیں، یہ کیا تبلیغ کریں گے؟ تو وہاں بزرگ نے کہا کوئی بات نہیں بھائی، غلط فہمی ہو جاتی ہے، شیطان ہے آپس میں لڑوا دیتا ہے. پھر بتایا کہ بس فرشتے نہیں لڑتے، فرشتے نہیں لڑتے، ایک مخلوق ایسی ہے جو نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ اس کے جب اسے لڑائی نہیں کرتی. انسان ہے، جذبات ہیں، لڑائی تو ہوتی ہے. تو دیکھو کتنے آرام سے انہوں نے مسئلے کو حل کر دیا. تو اگر کبھی کسی کو لڑتا ہوا دیکھیں اپنی بیوی سے، میاں بیوی گتھم گتھا ہوئے ہوئے، ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں، تو ان کے بارے میں غلط کمنٹس نہ دیا کریں. یہ تبصرہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. ان کے بارے میں کیا تبصرہ کرنا چاہیے؟ بھائی چلتا ہے، سب گھروں میں، بولے بھائی ہوتا ہے، چلتا ہے، سب گھروں میں ہوتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. تو یہ ہے حساب کتاب. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، وہ بہت ہو گیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت، جو مصیبت پہنچتی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو برداشت کرنا سیکھو. اگر اللہ پہ اعتماد کرو گے، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. اعتماد کرو گے تو اللہ تمہارے دل کو سیدھا رکھے گا. سیدھا کا مطلب کیا ہے؟ مصیبت کے وقت تمہارے دل کو تھام لے گا. تم کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جو تمہارے وقار کے خلاف ہے. تم کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جس سے خدا ناراض ہو جائے. تم کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جو تمہیں حرام کی طرف لے جائے. تم کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جو تمہاری رشتہ داری کو آپس میں توڑ دے. حدود میں رہو گے، حدود میں. انتقام بھی لوگے تو حدود میں رہ کے لوگے. تو یہ اللہ پر ایمان سے یہ چیز نصیب ہوتی ہے، جب اللہ پر مضبوط ایمان ہو جائے انسان کا. تو اس لیے بار بار استحضار کرتے رہنا چاہیے. استحضار ذرا اردو کا مشکل لفظ ہے. استحضار کا مطلب ہر وقت دل میں یہ خیال تازہ رکھے کہ بھائی یہ کہاں سے ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ سے ہو رہا ہے. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پرچی پہ پوچھ سکتا ہے. وہ جب انسان کو اعتماد ہوتا ہے نا اللہ پہ، تو پھر وہ مصیبت میں بھی ایک تسلی رہتی ہے. اس کی ایک مثال ہے، پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، عالمگیر بادشاہ تھے، یہ پتہ نہیں کون تھے. ان کا ایک وزیر تھا جو نوعمر تھا. تو ابھی مجھے پورا واقعہ یاد نہیں، بہت پرانا واقعہ ہے، حضرت سے ہم نے سنا تھا. ممکن ہے بادشاہ کا نام غلط ہو جائے یا وزیر کے بجائے وہ شہزادہ ہو یا کوئی اور ہو. تو بادشاہ اس کو اپنے بڑے قریب رکھتا تھا اور اس سے مشورے بھی لیتا تھا. تو دوسرے وزیروں کو حسد ہونا شروع ہوا کہ بھئی یہ نوعمر ہے، لیکن بادشاہ جو ہے اس پہ اعتماد زیادہ کرتا ہے. تو بادشاہ نے ایک دن امتحان لینے کے لیے ان تمام لوگوں کو بلایا اور اس بچے کو ایک تالاب میں نا، گہرے تالاب کے قریب لے گیا اور اوپر لٹکا دیا، اور جیسے ابھی چھوڑ دے گا اور یہ بچہ ڈوب جائے گا. بچہ کتنا ڈرتا ہے نا ایسے موقع پہ کہ بھائی چھوڑ نہ دیں مجھے، لیکن بچہ نہیں ڈرا. بادشاہ نے کہا تجھے چھوڑ دوں گا تو مر جائے گا،
بچہ پھر بھی چپ، خاموش، آرام سے. اس کے بعد بادشاہ نے اس کو اتار لیا اور کہا دیکھو یہ ہے اس کے اندر صلاحیت. پھر بادشاہ نے پوچھا بتا تجھے ڈر کیوں نہیں لگا؟ تجھے اتنی بڑی مصیبت تھی، نیچے پانی گہرا اور میں نے انگلیوں سے پکڑا ہوا ہے تجھے، ذرا سا ہاتھ چھوڑوں اور تو گیا، مر جائے گا، تو پھر بھی تو نہیں ڈرا، اس اتنی بڑی مصیبت کو دیکھ کے نہیں ڈرا، غم نہیں ہوا؟ تو اس بچے نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ جس نے میرے ہاتھ تھامے ہوئے ہیں نا وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے کبھی ڈبو نہیں سکتا، لہذا اس نے اگر یہ مصیبت دی ہے تو ہاتھ تھامنے والا بھی وہی ہے. تو اس نے کہ اس مصیبت میں مجھے ڈالا ہے تو مجھے پتا ہے کہ وہ ضائع نہیں ہونے دے گا. حضرت ہاجرہ کو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ چھوڑ کر آ رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ بھئی اس بیابان زمین میں جہاں بھوک پیاس سے انسان مر جائے، یہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کر آ رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ اللہ کا حکم. تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. اللہ خود مصیبت میں ڈال رہا ہے تو اللہ سے کوئی ہماری دشمنی تھوڑی ہے، یہ اللہ کو اپنی مخلوق سے دشمنی تھوڑی ہے. بس جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا. غم بھی آیا، روئی بھی، صفا مروہ پہ دوڑ بھی لگائی، غم میں پریشان بھی ہوئی ہیں، مگر دل میں ایک تسلی، خودکشی کا خیال نہیں آیا. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مروا دیا، یہ نہیں کہا کہ مولوی سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں. ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر تھے نا. آج کوئی خاتون کسی عالم سے شادی کر لیں اور پھر کوئی خدا نخواستہ گھر میں کوئی فاقے آنا شروع ہو جائے. ویسے میں نے کسی عالم کے گھر میں فاقے دیکھے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ علماء کو تو بہت ہی رزق دیتے ہیں، لیکن ایک بات کر رہا ہوں تو فوراً کیا بھائی دیندار جگہ شادی کر کے پھنس گئے. اچھا بھلا مرچنٹ نیوی کے کیپٹن کا رشتہ آیا ہوا، مولویوں کے چکر میں پڑ گئے، پھنسی گئے ہیں بھائی. نہ شادیوں میں جانے دیتے ہیں، ولیمے میں بھی ایسے لے کے جائیں گے جیسے کسی کی میت میں لے کے جا رہے ہیں، پورا برقع پہنا کے، ہاتھوں پہ دستانے، کیا چھوڑو گرمی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور جناب یہ ہے تو اب وہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کہہ سکتی تھی کہ مولوی سے شادی کر کے پھنس گئی، ساری زندگی مجاہدے. اب کیا ہے بچہ پیدا ہوا، پہلے بچہ ہی نہیں ہو رہا تھا، بانجھ، اب اس بڑھاپے کے قریب پہنچ چکی ہوں، بیٹا ملا ہے اتنا خوبصورت بچہ، تو میاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں جنگل میں چھوڑ کے واپس آ رہا ہوں میں، ہے بھائی. وہ پوچھ رہی ہے کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. ہاں جی اللہ کا حکم، پھر ٹھیک. آج کل ایسا نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب اپنی بیوی کو کہیں پردہ کر لو، وہ کہیں اللہ کا حکم ہے یا آپ کا حکم ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. اچھا پھر ٹھیک، میں سمجھی آپ کا حکم ہے. وہ اللہ کا ہو یا مولوی صاحب کا اپنا ہو، سارے حکام گئے ایک طرف، چلانی اپنی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، چلانی اپنی. تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے. تو یا تو ہوتا نا مولوی صاحب کا اپنا حکم ہوتا پردے کا، پھر کہتی چلو بھائی آپ کی باتیں میں نے نہیں ماننی، آپ کون سی میرا خیال کرتے ہیں اتنا. وہ اللہ کے حکم کو بھی نہیں مانتے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے کیا کہا؟ بھائی اپنی طرف سے کر رہے ہیں پھر تو احتجاج کروں گی کہ میں نے آپ سے اس لیے شادی تھوڑی کی تھی کہ مجھے حقوق ادا کرنے کے بجائے جنگلوں میں چھوڑ کے آ جائیں. اس لیے تو آپ پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں اپنی جگہ، مگر مجھے تو میرے حقوق چاہیے. صرف اتنا پوچھا کہ خود سے کر رہے ہیں یا اللہ نے حکم دیا. جب پتہ چل گیا بھائی اللہ کا حکم ہے، اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر اللہ پھر تھوڑا سا تڑپاتے بھی ہیں، یاد رکھو، غم دے کے اپنے بندوں کو تھوڑا سا تڑپاتے ہیں مگر دل تھامتے ہیں. پریشان ہونا، تڑپنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اور یہ اس کے بھی خلاف نہیں ہے کہ دیندار نہیں ہے. پریشانی ہوتی ہے مگر دل مضبوط رہتا ہے، دل کسی غیبی طاقت نے تھاما ہوا ہوتا ہے. اللہ کوئی ایسا کام نہیں کرنے دیتے جو غیر شائستہ ہو، ناجائز ہو، یہ نہیں کرنے دیتے اللہ تعالیٰ. تو اب بچہ جب ایڑیاں مارے گا، ماں کا بیٹا دودھ پیتا بچہ پانی سے پیاس سے مرے گا، تو ماں تو صفا مروا پہ دوڑے گی نا بچے کی پانی کی تلاش میں، پھر واپس آئے گی کہ جنگل کا کوئی جانور نہ کھا جائے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنے نیک لوگوں کو تھوڑا سا تڑپاتے ہیں، تھوڑا سا بھاگنے دو. اللہ چاہتے اسی وقت پانی کا چشمہ پیدا کر دیتے. جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے وہیں کنواں بن جاتا ایک دم. اللہ نے کہا نہ ایسے تھوڑی مزہ آئے گا، دنیا کو ایسے تھوڑی عبرت ہوگی. لوگ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی مدد تو فوراً آ جاتی ہے. تھوڑا سا پریشان کروں گا، تڑپاؤں گا،
اور یہ تڑپانے کو پھر قیامت تک کے لیے تمام پیغمبروں کی سنت بنا دوں گا. کسی پیغمبر کا حج قبول نہیں ہوگا جب تک کوئی پیغمبر صفا اور مروہ کی دوڑ نہیں لگائے گا. نہ ابو بکر کا حج قبول ہوگا، نہ عمر کا حج قبول ہوگا، نہ عثمان کا، نہ علی کا، نہ حضرت معاویہ کا، نہ حضرت عبداللہ بن عباس کا، نہ عبداللہ بن مسعود کا، نہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا، نہ جابر بن عبداللہ کا، نہ انس بن مالک کا، نہ حضرت ابو ہریرہ کا، نہ حضرت عائشہ کا، نہ حضرت زینب کا، نہ حضرت خدیجہ کا، نہ امام ابو حنیفہ کا، نہ امام شافعی کا، نہ مالک کا، نہ احمد بن حنبل کا، نہ جنید بغدادی کا، نہ شیخ عبد القادر گیلانی کا. کسی کا حج اللہ فرماتے ہیں قبول نہیں کروں گا جب تک ایک عورت کی نقل نہیں اتاریں گے. پیغمبر کی نقل نہیں اتروائی جا رہی، پیغمبروں سے ایک عورت کی نقل اتروائی جا رہی ہے. وہ مرد بھی نہیں ہے، عورت ہے، اور اللہ کہہ رہے تم اس عورت کی طرف بھاگو گے نہیں، تمہارا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا. تو بھائی یہ کس توکل کا نتیجہ تھا؟ توکل کا. غم میں صبر کیا بھائی اللہ کی طرف سے. آج بہت سی خواتین شرعی پردہ کرتی ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، کچھ قائم رہتی ہیں، کچھ واپس ریورس ہو جاتی ہیں. جو قائم رہتی ہیں ان کے لیے بشارتیں ہیں، کیونکہ اللہ نے حضرت ہاجرہ کو دین پر صبر کی وجہ سے نوازا ہے. تو یاد رکھو اللہ بھی وہی ہیں، اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں ہوئے. وہ تو اللہ نے پرانے واقعے کو نقل کر دیا اور یاد بنا دی تاکہ یاد رہے. مقصد یہ نہیں کہ صرف انہی کے ساتھ ہوا تھا تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. جو اللہ کے لیے قربانی دے گا، جو مرد ہمت کر کے داڑھی رکھ لے گا، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لے گا. اس زمانے میں نوجوان لڑکے کا شلوار کو اوپر رکھنا یہ بھی بڑا مجاہدہ ہے. لوگ کہتے ہیں ملا ملا ملا، باتیں سنو لوگوں کی، پھر دین پہ چلو تو مزہ ہے بھائی. باتیں سنے بغیر دین پہ چلنا اللہ کو اچھا نہیں لگتا. کہ میری خاطر تو نے سنا کیا ہے. لوگوں کی سیٹنگ ہو جاتی ہے نا معشوقاؤں سے، تو اس کو بتاتے ہیں میں نے تیری خاطر تیرے ابا سے اتنی ڈانٹ کھائی ہے بھائی، اپنے ابا سے اتنا لڑا ہوں میں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مجھے کمپنی سے نکال دیا تھا ایک صاحب نے، اپنی محبوبہ کی خاطر جاب چھوڑ دی. کیسے؟ مجھے خود بتا رہے ہیں کہ سیٹنگ ویٹنگ چل رہی تھی کہیں، اس نے کہیں ٹائم دیا آ جاؤ ادھر. ان کو کمپنی کے مالک نے کہا تھا کہ یہ چیک تم نے کیش کرانا ہے آج، اور نہیں کرایا تمہاری چھٹی کرا دوں گا. یہ خود بتا رہے، کہہ رہے ادھر محبوبہ کہہ رہی ہے کہ آج لازمی ویلنٹائن ہے یا جو بھی ہے ٹوپی ڈرامہ. کہہ رہا ہے میں اس چکر میں وہاں چلا گیا، میری ملازمت گئی. جب ملازمت گئی تو وہ محبوبہ بھی گئی. یہ ہوتا ہے، یہ واقعہ سچا ہے. وہ تو گئی تو پیسوں، عورت تو پیسوں پہ عاشق ہوتی ہے. میں بتاتا رہتا ہوں نا. ایک آدمی نے اپنی محبوبہ سے کہا کہ بھائی میرے پاس میرے دوست آصف کی طرح گھر تو نہیں، دل میں جگہ دے سکتا ہوں تمہیں. اس جیسا بنگلہ تو نہیں، دل میں بٹھا سکتا ہوں. میرے پاس اس جیسی کرولا اور پجارو تو نہیں، پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں تمہیں. تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا آصف کا نمبر چاہیے. ایسا غریب آدمی مجھے نہیں چاہیے، اس کا نمبر چاہیے. مجھے پلکوں پہ نہیں بیٹھنا، مجھے دل میں، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے. تو وہ ایک آدمی گیا نا ہوٹل پہ گیا اپنی گرل فرینڈ کو لے کے. ہوٹل والے سے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو. ایک اپنے لیے، ایک گرل فرینڈ کے لیے مانگ رہا تھا. اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی. اس نے کہا ابے دوسری کس کے لیے؟ کہہ رہے گرل فرینڈ کے لیے. اس نے کہا کمبخت جب اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہنے لگا غریب ہونے کی وجہ سے نہیں رکھی، رکھ کے غریب ہو گیا ہوں. اب ادھار پہ آ گیا ہوں، دودھ پتی بھی ادھار پہ چل رہی ہے. تو لوگ تانے دیتے ہیں تمہاری خاطر میں نے جاب چھوڑ دی، تمہاری خاطر ابا کو. لڑکیاں بے شرم بے غیرت لڑکیاں بعض دفعہ اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہیں باپ سے پوچھے بغیر. پھر وہ تانے دیتی ہیں میں تو تمہاری خاطر اپنے والدین کو چھوڑ کے آئی ہوں. کوئی کمال نہیں کیا. جو اپنے باپ کو چھوڑ سکتی ہے نا، یاد رکھو وہ شوہر کے ساتھ کبھی وفادار نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے کوئی لڑکی بھاگ کے آ جائے نا آپ کے نکاح کرنے کے لیے، میں اپنے والدین کو چھوڑ کے آ رہی ہوں، آپ سے شادی کروں گی، اس سے قطعاً کبھی شادی نہ کرو. بولے تو جس باپ نے تجھے بچپن میں گود میں پالا، جوان کیا سینے پہ بٹھا کے، اس نے تجھے اتنا کھلایا اتنا پلایا، 6 فٹ تیرا قد ہو گیا کھلا کھلا کے، اور تیری عزت اور تیری غیرت پہ اتنا وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. آج تو نے اپنے تیرے دماغ میں جنس کا جو ہے نا خواہش نفس کا بھوت سوار ہوا،
میں ذرا ہینڈسم نظر آیا, خوبصورت نظر آیا, میری شکل پہ تو لٹو ہو کے اس باپ کو اس ماں کو چھوڑ دیا تو نے, تیرا کوئی بھروسہ نہیں ہے, تو مجھے بھی چھوڑ, اس کو لات مار کے بھگایا کرو وہاں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ لڑکیوں میں آج کل باپ سے پوچھے بغیر شادی کرنے کا بڑا حساب کتاب چل گیا ہے. یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے, گھٹیا حرکت ہے یہ. خاندانی لڑکی سب کچھ کٹوا دے گی, اپنی گلا کٹوا دے گی, لیکن اپنے باپ کی عزت کو داؤ پہ کبھی نہیں. وہ کہتی مر جاؤں گی میں, لیکن اپنے باپ کی عزت کو میں کبھی داؤ پہ اچھالوں گی نہیں, کبھی اس کی عزت کو, باپ اور بھائیوں کی عزت کو. بہت باپ اور بھائیوں پہ برا اثر پڑتا ہے جب بھائی اور باپ, ان کی جو بہن ہے یا بیٹی ایسی کوئی حرکت کرتی ہے. تو دیکھو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ نے قربانی دی, اللہ نے نوازا. تو لوگ تانے دیتے ہیں ہم نے تمہاری خاطر یہ کیا, ہم نے تمہاری خاطر یہ کیا, ہم نے یوں کیا, ہم نے یوں کیا. تو اسی طرح اللہ بھی چاہتے ہیں کہ بھئی تو نے میری خاطر کیا کیا ہے. ڈرتا تو میں خود بھی ہوں یہ باتیں کرتے ہوئے, اللہ کہیں مجھ سے نہ قربانی مانگ لے. اللہ کہیں گے تو بڑی باتیں کر رہا ہے, میں تجھ سے بھی ذرا قربانی مانگتا ہوں, تو نے میری خاطر کیا کیا. اللہ سے یہی دعا مانگو, اللہ تو بغیر قربانی کے ہی ہمیں قبول کر لے. بھائی ہم نالائق ہیں, ہمیں نہیں قربانی, ہم تو ویسے ہی تو ہمیں بس قبول کر لے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں, عام طور پہ اللہ کی عادت کیا ہے, اللہ بھی قربانی لیتے ہیں. لیکن اللہ کی اور مخلوق میں قربانی میں فرق یہ ہے کہ مخلوق قربانی لے کے بھی پیٹھ دکھا دیتی ہے بعد میں. جیسے وہ میں نے بتایا نا, ملازمت گئی محبوبہ کے چکر میں, جب ملازمت گئی محبوبہ بھی گئی. تیرے پاس ہے کیا, میں تجھ سے شادی کیوں کروں, تیرے پاس ہے کیا. اور لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. اللہ آخری وقت تک انسان کا ہاتھ تھامتے ہیں. اور بار بار میں خواتین کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں جو شرعی پردہ کر لیتی ہیں, کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی, تم میں جو بھی قربانی دے گا, نیک عمل کرے گا, مرد ہو یا عورت ہو, الگ سے اللہ تذکرہ کر رہے ہیں, لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اللہ فرمانے عورت یہ نہ سمجھے کہ تو عورت ہے تو تیری قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نا 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 نا, عورت کی قربانی کا بھی وہی بدلہ ہے جو مرد کی قربانی کا, بلکہ عورت کو قربانی پہ زیادہ ملے گا, مرد کو قربانی پہ کم ملے گا. کیونکہ عورت کے لیے قربانی دینا مشکل ہے, مرد کے لیے قربانی دینا آسان ہے. مرد میں قوت زیادہ ہوتی ہے, اعصابی قوت عورت میں کم ہوتی ہے. تبھی تو اللہ نے حضرت آسیہ کا تذکرہ کیا قرآن میں. حضرت آسیہ کا تذکرہ کیا نہیں کیا؟ فرعون کی بیوی تھی, کیسا اللہ نے مبارک تذکرہ کیا. ان کا شوہر کافر ہے, ظالم ہے, بیوی مسلمان ہو رہی ہے. تو اللہ نے ان عورتوں کے تذکرے اسی وجہ سے کیے قرآن میں, تاکہ خواتین کو تسلی ہو اور ان کو ہمت ہو. اللہ تعالیٰ سب کو ہمت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھئی یہ سوال ہے, ایک بھائی 3 بہنیں, بھائی اللہ پاک کے راستے میں جانے والے ہیں, چلے پہ والدین منع کر رہے ہیں, بھائی کیا کریں؟ ایک بھائی 3 بہنیں چلے میں جانا چاہتے ہیں, گھر کا انتظام کر کے جائیں پھر تو ٹھیک ہے. اچھا بھائی والدین اپنے بچوں کو چلے پہ جانے سے نہ روکا کریں. والدین سمجھتے ہیں چلے پہ جائے گا تبلیغی بن جائے گا, ہمارے تو کام کا رہے گا نہیں. ایسا نہیں ہے. چلا لگا کے آئے گا, تمہاری خدمت پہلے سے زیادہ کرے گا وہ, اور نہیں لگایا نا تو یہ زمانہ وہ پرانا والا نہیں ہے. والدین اپنے ماں باپ پر قیاس کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنے ابا اماں کی خدمت کی تھی, ہمارا بچہ بھی ساری زندگی ہماری کرے گا. نہیں کرے گا. یہ جو نئی جنریشن ہے نا, یہ کچھ نہیں کرے گی. یہ تھوڑا سا علماء کے بیانات میں بیٹھے گی, کچھ اللہ رسول کی باتیں سنے گی, کچھ چلے 4 مہینے لگائے گی, تو ابا اماں کی خدمت کرے گی. تو اس لیے والدین اپنے بچوں پہ بلا وجہ رکاوٹ نہ ڈالیں. 40 دن کی اور 4 مہینے کی جماعت میں جاتا ہے, خوش ہوں کہ اچھا ہے. خدا کی قسم جن کے بچے نہیں جا رہے ہیں نا چلے پہ اور شراب کباب میں لگے ہوئے, ان کے ماں باپ سے پوچھو. وہ ماں باپ میرے پاس آ کے کہتے ہیں کچھ تبلیغیوں میں بٹھاؤ بچے کو, ہمارے کچھ بیان میں بٹھاؤ, یہ لڑکیوں میں پھنسا ہوا ہے, کوئی یہ جناب اسنوکر کلب میں بیٹھتا ہے, کچھ جوئے کھیلتا ہے, کچھ یہ کرتا ہے. عذاب میں آ گئے والدین. وہ والدین چاہ رہے ہیں کہ یہ چلے پہ چلا جائے, سمجھ رہے ہیں. اور جن کا بچہ خود کہہ رہا ہے کہ اماں ابا میں جانا چاہ رہا ہوں, تو کہہ رہے ہیں نہیں جاؤ. تو وہ خود دین پہ چلنا چاہ رہے ہیں, سیکھ. اور یہ ضرور ہے کہ چلے پہ جانے کے بعد اپنے ابا اماں کو بھول نہ جائے, ان کا خیال کرے, اور تعلیم میں دلچسپی زیادہ لے. چلے بھی لگائے, 4 مہینہ بھی لگائے, لیکن ساتھ ساتھ تعلیم نہ چھوڑے. تبلیغ کے جتنے اکابر ہیں وہ کبھی تعلیم چھوڑنے سے منع نہیں کرتے. تو ماں باپ اپنے بچوں کو نہ روکیں بھائی چلے 4 مہینے میں جانے سے. اور یہ یاد رکھو, ایک دفعہ چلے پہ بچہ چلا گیا نا, ساری زندگی کے لیے اس میں لاشعور میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے, کتنا ہی خراب ہو جائے مگر ایک دین کی محبت اور والدین کی عظمت لاشعوری طور پہ بیٹھ جاتی ہے. لاشعوری طور پہ بڑا اثر ہوتا ہے اس کا. اس لیے
خوب شوق و رغبت سے والدین کہا کریں بھائی چلے بیٹا اب تم 4 مہینے بھی لگا کے آ جاؤ، اچھا ہے. ایسے بھی والدین ہیں بچہ پریشان ہے. ایک صاحب مجھے ملے کہہ رہے یار میرے ابا جہاں جاتے ہیں 4 مہینے کی جماعت میں میرا نام لکھوا کے آ جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں ابا کو میں گھر میں اچھا ہی نہیں لگتا. کبھی چلے کی جماعت. کہہ رہے ہیں ہم انڈیا گئے، انڈیا رشتے دار ہیں ہمارے، تو کہہ رہے ہیں ہم انڈیا گئے، انڈیا میں جا کے کہہ رہے ہیں یار اس سیر و ذیک لگا لے. میں نے کہا ابا یہاں تو رشتے داروں سے ملنے آئے ہیں، تو دیکھو یہ بھی ابا ہیں بھائی. کیوں؟ ابا کو فکر کیا بھائی میری خدمت ہو نہ ہو دین کی ہو جائے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس بچے نے اپنے باپ کی بہت خدمت کی ہے، مرتے دم تک خدمت کی ہے اس نے. ابا کا ان کا انتقال ہو گیا تو اپنے بچوں کو بھائی خود ہی، اور تبلیغ میں اکابر کبھی بھی منع نہیں کرتے کہ جو چلے لگا رہے وہ اپنے ماں باپ کو بھول جائے. اسلام تو سب سے پہلے کیا سکھاتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ رسول کے بعد والدین ہیں، سب سے پہلے والدین ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے ایک بیان سنا، وہ بتاتے ہیں، انہوں نے بیان میں چونکہ خود یہ بات کی ہے کھلے عام، اس لیے میرے لیے بھی نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ بتا رہے تھے بیان میں کہ میرے والدین نے مجھے بچپن میں ہاسٹل داخل کر دیا، ہاسٹل میں. کہہ رہے اس سے میرے دل میں ابا اماں کے خلاف ایک نفرت سی پیدا ہو گئی کہ مجھے بچپن میں ہی دور کر دیا. کہہ رہے ہیں اس نفرت کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر میں تبلیغ میں وقت نہ لگاتا تو میں اپنے والدین کی خدمت نہ کرتا. خدمت بہت کی، لیکن چونکہ وہاں ہاسٹل سے پھر جماعت آ گئی، جماعت والے تبلیغ میں لے گئے. نتیجہ کیا؟ خدمت تو بہت کی، لیکن دل میں کیا تھا؟ شروع میں ابتدا میں دل میں ایک خلش پیدا ہو گیا والدین سے. اب دیکھو اگر تبلیغ میں وقت نہ لگاتے وہ خلش موت تک برقرار رہتا. تو اس لیے وقت لگانے دیا کریں، فائدہ ہوتا ہے. البتہ بچوں کو بھی چاہیے کہ جو وقت لگاتے ہیں وہ اپنے ابا اماں کی خدمت پہلے سے زیادہ کیا کریں. آتے ہی ان کو بھی 4 مہینے کی جماعت میں نکال رہا ہے، ابا کو بھی نصیحت کر رہا ہے. تو بڑوں کی خدمت کرو، بس بڑوں کو نصیحت کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. اگر نماز جمعہ میں امام والی آیت پڑھے، درود والی آیت پڑھے تو کیا نہیں؟ درود والی آیت پڑھے نا تو مقتدی خاموش کھڑے رہیں. مقتدی امام کے پیچھے نماز میں تکبیر کا داخل ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ عقلی اور کچھ نقلی دلائل لینا چاہیے. مقتدی امام کے پیچھے نماز میں تکبیر کے بعد داخل ہوتا ہے. تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر جب انسان کہتا ہے نماز میں تو امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ اللہ اکبر یہ نماز کا حصہ نہیں ہے. تکبیر کے بعد نماز میں آپ انٹر ہوتے ہیں. یہ اس پہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ رفع الیدین سکون صلاۃ کے خلاف ہے. حدیث میں آتا ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون پیدا کرو. تو رفع الیدین کے منسوخ ہونے کی یہ بھی ایک دلیل ہے جو امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے کہ نماز میں رفع الیدین منسوخ ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے اسکنوا فی الصلاۃ. تو اس پہ بعض اہل حدیث حضرات یہ اشکال کرتے ہیں کہ پھر تکبیر تحریمہ کے وقت بھی تو رفع الیدین کرتے ہو نا، تو اگر یہ رفع الیدین کرنا نماز میں سکون کے منافی ہے تو تکبیر تحریمہ میں بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو تکبیر تحریمہ جب انسان کہتا ہے تو اس وقت نماز میں نہیں ہوتا. تکبیر تحریمہ نماز کی شرط ہے، رکن نہیں ہے. تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو کہنے کے بعد نماز میں داخل ہوتا ہے. تو سوال پوچھنے والے نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے. آگے یہ سمجھ میں سوال سمجھ میں آئے گی. سوال کو سمجھانے کے لیے اتنا لمبا میں نے آپ کو وہ بات کی. اس کی دلیل یہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وہ کیا ہے آیت پوری؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى. آگے آتا ہے نا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. کامیاب آدمی کی علامت بتائیے کہ وہ اپنے رب کا نام لے گا اور صلی نماز پڑھے گا. تو امام حنیفہ کے نزدیک یہ تکبیر تحلیمہ ہے کہ اللہ کا نام لیتے ہی فا جو ہے نا عربی میں تعقیب مال وصل کے لیے آتی ہے. فا کا مطلب ہوتا ہے ایک کام، جیسے میں کہتا ہوں جاءنی زید فا عمر، میرے پاس زید آیا پھر عمر آیا، تو پتہ چلا عمر بعد میں آیا ہے، زید پہلے آیا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ عمر زید کے فوراً بعد آیا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اپنے رب کا یہ نام لیتا ہے. نمازی کی اوصاف بیان ہو رہے ہیں. نمازی یہ اپنے رب کا نام لیتا ہے اور فوراً کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے. تو پتہ چلا یہ اللہ اکبر کہتا ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ نماز اس کی شروع ہوگی اللہ اکبر کے بعد. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ تو نقلی دلیل ہو گئی. انہوں نے پوچھا نا عقلی اور نقلی دونوں دلیلیں چاہیے. یہ ہو گئی نقلی قرآن سے. عقلی دلیل یہ ہے
کہ حدیث میں آتا ہے، بلکہ یہ بھی نقلی میں دوسری دلیل بھی نقلی، حدیث میں آتا ہے تکبیرہ التحریم و تحلیلہ التسلیم، نماز میں تکبیر کیا ہے؟ تحریم ہے۔ کیا مطلب؟ تکبیر کہتے ہی ہر چیز کیا ہو جائے گی آپ پر؟ حرام ہو جائے گی جو نماز سے باہر حلال تھی، اور تسلیم کرتے ہی ہر چیز دوبارہ سے حلال ہو جائے گی۔ تو سلام سے پہلے ہی آپ نماز سے باہر نکل جاتے ہیں یا سلام کے بعد نکلتے ہیں؟ سلام کے بعد۔ تو پتہ چلا نماز میں داخل بھی کب ہوں گے؟ تکبیر کے بعد داخل ہوں گے۔ ہر چیز جو آپ پہ حرام ہوگی اللہ اکبر کی راہ پر پہنچنے کے بعد حرام ہوگی، اور السلام علیکم کہنے کے بعد حلال ہو جائے گی۔ یہ حدیث سے بتا رہا ہوں۔ پہلی دلیل کس سے ہو گئی؟ نہیں یاری بات سمجھ۔ عجیب بات ہے کہ بعض دفعہ میں نے کسی مسئلے کا مطالعہ نہیں کیا ہوا ہوتا، لیکن جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو اللہ اسی وقت دلائل ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ جو دلیل ہے نا، یہ بھی دماغ میں آئی ہے، اس سے پہلے کبھی ذہن اس طرف گیا نہیں، لیکن یہ بڑی مضبوط دلیل ہے۔ تکبیرہ التحریم، حدیث کے الفاظ ہیں کہ نماز کی تحریم کیا ہے، یعنی نماز میں ہر چیز حرام کب ہوتی ہے؟ تکبیر سے۔ کیوں حرام ہوتی ہے؟ اس لیے کہ نمازی بن جاتا ہے نا، نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اور تحلیلہ التسلیم، نماز سے باہر کب نکلتا ہے؟ سلام کے بعد۔ تو جیسے نماز کے باہر سلام سے پہلے نہیں بلکہ سلام کے بعد نماز سے باہر نکلتا ہے، ایسے ہی تکبیر سے پہلے داخل نہیں ہوتا بلکہ تکبیر کے بعد داخل ہوتا ہے۔ یہ دو دلائل ہو گئے نقلی۔ اب ایک عقلی بھی سن لیں۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ حج جب ہم کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی نقلی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بولو بھائی، نقلی۔ حج اور نماز ایک دوسرے سے ملتے ہیں تحریم کے معاملے میں۔ جیسے حج میں احرام ہوتا ہے نا، اور کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں انسان پر۔ یہ درس ختم ہو چکا ہے، جنہوں نے جانا ہے وہ جا سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنیکل باتیں، 1-2 منٹ ایک پرچی اور رہ گئی ہے، بس یہ کر کے میری بات ختم۔ جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج میں احرام، جب حج میں داخل ہو جاتا ہے انسان تو احرام کی پابندیاں آ جاتی ہیں نا، اس کے اوپر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ احرام کی پابندیاں۔ تو حج میں داخل کب ہوتا ہے؟ جب لبیک اللہم لبیک پڑھ کر فارغ ہوتا ہے، تلبیہ پڑھ چکا ہوتا ہے تو حج میں داخل، اور جب سارے ارکان پورے کر کے سر مڈاتا ہے تو حج سے نکلتا ہے۔ نہیں یہ بات سمجھ؟ تو وہاں حج میں داخل لبیک سے پہلے نہیں ہو جاتا بلکہ لبیک کہہ کے جب ختم کرتا ہے تو پھر حج میں داخل، احرام میں داخل۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ اکبر یہ ایسے ہی ہے جیسے حج میں تلبیہ میں جب محرم آدمی جو احرام میں لبیک پڑے گا تو پھر احرام میں داخل ہوگا۔ اور ایک عقلی دلیل جلدی سے بتا دیتا ہوں تاکہ چوتھی کوئی نقلی نہ آ جائے دماغ میں۔ آپ کہیں گے کیا نقلی کے نام پہ مذاق بنایا ہوا ہے یار، کھینچے ہی چلے جا رہے ہیں بات کو۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل یہ ہے کہ نماز میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بغیر داخل، بلکہ تکبیر تحریمہ نماز کا حصہ ہے، اللہ اکبر جو ہم کرتے ہیں نماز کے اندر ہو کے کرتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے اندر آپ کو کیا کس چیز نے؟ خود بخود تھوڑی ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں نیت کرنے سے ہو گیا، 1000 دفعہ نیت کر لو، آپ نماز میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تکبیر تحریمہ نہیں کہو گے۔ اس کی دلیل کہ صرف نیت سے نماز میں داخل نہیں ہوتے۔ دیکھو ایک آدمی وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے نیت دل میں اس نے کر لی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر نہیں کہا اس نے، سلام پھیرے بغیر جا سکتا ہے نا گھر؟ کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس کو نماز توڑنے کا گناہ نہیں ملے گا کیونکہ ابھی نماز اس نے شروع کی نہیں۔ اللہ اکبر کہہ لے گا اس کے بعد اب نہیں گھر جا سکتا۔ یہ کون سی دلیل ہو گئی؟ عقلی۔ 3 نقلی اور 1 عقلی۔ پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی پگلی؟ یو آر ویری اگلی۔ اگلی انگلش میں کسے کہتے ہیں؟ بیوقوف کو کہتے ہیں شاید، بدصورت کو۔ اچھا اگلی بدصورت کو کہتے ہیں۔ بہرحال اگلی پچھلی تو ساری برابر کر دی، اس کے بعد بھی اگر دلیل سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا بھائی یار جلدی سے ختم ہو، بہت ہو گیا۔ وہ ہو گیا پرچہ؟ یہ کسی نے پوچھا ہے، اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ اگر ہم فقہ حنفی کی تقلید کریں تو امام حنیفہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ امام حنیفہ، وہ ان کا مقصد ہے کہ امام حنیفہ بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، تو ہم امام حنیفہ کے راستے پر اگر چلیں تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات غلط ہے کہ امام حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، یہ بات ہی غلط ہے۔
امام ابو حنیفہ جب تک مجتہد نہیں بنے تھے اس وقت تک وہ بھی تقلید کرتے تھے. اتنے بڑے بیوقوف نہیں تھے کہ خود بھی صلاحیت نہیں ہے اور کسی کی اتباع بھی نہ کریں. یہ امام ابو حنیفہ میں ایسا نہیں تھا. جب مجتہد بن گئے، قرآن و حدیث پر مکمل عبور حاصل ہو گیا، اس وقت تقلید چھوڑ دی. ہم بھی کہتے ہیں کہ دو میں سے ایک راستہ، یا تو مجتہد بنو، ٹھیک ہے، یا عامی ہو تو کسی مجتہد کی تقلید کرو. سمجھ رہے ہو بات؟ خود مجتہد بھی نہیں ہو اور عامی ہو کے کسی کی تقلید بھی نہیں کر رہے، پھر یہ حساب کتاب کیا ہے؟ خراب ہے. پھر یہ بیوقوفی اور حماقت کی دلیل ہے. اسی سے ملتا جلتا لوگ ایک سوال پوچھتے. ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس کی تقلید کریں گے جب نازل ہوں گے؟ ان کا مطلب یہ تھا جیسے وہ کسی کی تقلید نہیں کریں گے تو ہم نے بھی اگر نہیں کی تو کیا ہے. اس کا جواب بھی سن لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کی تقلید نہیں کریں گے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ مجتہد ہوں گے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ. آئی بات سمجھ میں؟ تو مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہم تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض نہیں کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجتہد ہوں گے. لیکن ہوگا کیا کہ حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید چھوڑ کے کس کی شروع کر دیں گے؟ حضرت عیسیٰ. مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو نہ امام ابو حنیفہ کی تقلید مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد ان کی بھی نہیں کریں گے. مسئلہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ خراب. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ کی تقلید میں نجات اور کامیابی کا مدار ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں گواہی دی ہے کہ وہ شریعت محمدی کی پابندی کریں گے. تو اس کا مطلب حضرت عیسیٰ جو مسئلہ بتائیں گے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا. لہذا ہم حضرت عیسیٰ سے ان کے مسائل پر دلیل طلب نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ان پر تو مہر لگی ہوئی ہے، یہ شریعت محمدی پر چلیں گے. بغیر دلیل طلب کیے جو مسئلہ بتائیں گے ہم سر آنکھوں پہ تسلیم کر کے ان کی تقلید کریں گے اور امید ہے اسی بنیاد پر ہماری نجات ہو جائے. لیکن مسئلہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جو کہیں گے نہ ان کی نہ ان کی، تو حضرت عیسیٰ پہلے ان کی خبر لیں گے. ابے تم ہی نہیں مجھے مان رہے. تو آخری بات، بعض ممکن ہے کہیں کہ ہم مجتہد ہیں، ہم کیا ہیں کہ بھائی ممکن ہے کہیں کہ بھائی مفتی صاحب نے جو غیر مجتہد ہے اس کے بارے میں تو کہا ہے کہ تقلید کرے، لیکن چونکہ ہم مجتہد ہیں لہذا ہم کسی کی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہم نے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا کہ آپ واقعی مجتہد ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ میں اللہ نے، ویسے تو 2-4 سوال سے ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ مجتہد ہیں نہیں، لیکن مان لیا. تو اگر آپ مجتہد ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کسی کی تقلید نہ کریں، لیکن آپ لوگوں کو اپنی تقلید بہرحال نہ کرائیں. کیونکہ عوام کے لیے جب 2 مجتہدین ہوں تو جو افضل ہے نا، جو افضل، جب آپ کے سامنے 2 ڈاکٹر ہوں تو آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ ہے بھائی اچھے والے کو، جو اسپیشلسٹ ہے. ہم مانتے ہیں کہ چاروں ائمہ یہ اسپیشلسٹ تھے، یہ مجتہد تھے، تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں، یہ آپ سے بہرحال اچھے ہیں. لہذا آپ کے علماء اگر مجتہد بھی ہیں، سر آنکھوں پہ علماء کا احترام. میں کبھی کسی اہل حدیث عالم کی توہین نہیں کرتا، یاد رکھو. ان کے علماء کو علماء مانتا ہوں، کہیں مجھے مل جائیں تو میں جھک کے سلام کرتا ہوں، عزت احترام کرتا ہوں علم کی بنیاد پر، اور یہ ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے. لیکن ہم عوام کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر تو اس کے فتوے کو فالو کر رہا ہے تو پھر اس کے کیوں، پھر ابو حنیفہ کے کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ کہتے ہیں ان کے پاس حدیث ہے. بھائی نہیں ہے ایسا، ان کے پاس حدیث ہے تو امام حنیفہ کے پاس بھی آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے. تو ادھر کی لے لیا، وہاں کا چھوڑ، حساب کتاب غلط ہے. تو اس لیے وہ مجتہد ان کے اجتہاد پر اتفاق ہے، نبی کے دور کے قریب تھے، ان کو فالو کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. آخری بات، یہ آخری سوال ہے بس. بھائی کتنے ہوئے؟ بس آخری رہ گیا بھائی. ویسے میں نے چھٹی تو کر دی، اب آپ لوگ مجھ پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ بیان دیر سے ختم ہوا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ چھٹی ہے بھائی، جو جانا چاہے خود اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے، میں نے نہیں بٹھایا ہوا کسی کو. شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کا چوڑیاں توڑنا اور زیور اتار دینا، اس کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اتار دینا کافی ہے. شوہر کا جب انتقال ہو جائے تو عورت پر 4 مہینے 10 دن عدت واجب ہے. اس میں وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی، صاف حکم ہے قرآن اور حدیث کا. چوڑیاں نہیں پہن سکتی، میک اپ شیک اپ نہیں کر سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی. تو البتہ زینت چھوڑ دے، یہ نہیں کہ میلی کو چیلی رہے، یہ نہیں. بعض عورتیں سفید کپڑے پہن لیتی ہیں، شوہر مر گیا، یہ غلط ہے. جیسے کپڑے روزمرہ پہنتی ہیں ویسے بھی زیادہ بھڑکیلے نہ ہوں. گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، شادی بیاہ میں نہیں جا سکتی، یہ ہے. مگر چوڑیاں اتار کے رکھ دے، 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں پھر پہن لیں.
پھر جتنا بڑے پورے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کر دے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ فقہاء نے مستحب لکھا ہے کہ جب عورت کی عدت پوری ہو جائے تو پھر وہ زینت اختیار کرے تاکہ اس کی طرف رشتے آئیں. عورتیں جا کے بتاتی ہیں نا بھائی فلاں بیوہ ہوئی ہے مگر لگتی نہیں ہے بیوہ، عدت پوری ہو گئی مگر لگتی نہیں ہے بیوہ، تو انسان کا دل چاہتا ہے چلو لگ نہیں رہی، ہونے سے کیا ہوتا ہے. کیونکہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیوہ ہوتی نہیں ہے مگر لگتی بیوہ ہی ہیں. ان کے شوہر پھر ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ میری بیوی خدا کی قسم بیوہ نہیں ہے، میں زندہ ہوں، مجھے یقین ہے کہ میری بیوی بیوہ نہیں ہے لیکن مجھے شکل سے بیوہ لگتی کیوں ہے؟ وہ اس لیے لگتی ہے کہ وہ شوہر کے لیے زینت اختیار نہیں کرتی. شوہر گھر سے باہر رنگ برنگی چیزیں دیکھ رہا ہے، سائن بورڈ پہ دیکھ رہا ہے کیا چیزیں ہیں، گھر آتا ہے تو اس کو شبہ ہوتا ہے کہیں میری بیوی بیوہ تو نہیں ہو گئی. تو اس لیے خواتین کو چاہیے اگر آپ کے شوہر زندہ ہیں تو ایسے حلیے میں رہا کریں کہ لگے کہ یہ شادی شدہ عورت ہے، شوہر والی ہے. ٹھیک ہے نا، زینت اختیار کرنا چاہیے اور جائز زینت. بھویں آئی بروز بنانا، بالوں کی الٹی سیدھی کٹنگ یہ جائز نہیں ہے. جائز زینت ہے وہ شادی شدہ عورتوں کو استعمال کرنی چاہیے. ہمارے جتنے بڑے حضرات گزرے بزرگ ان کی زوجات زینت سے رہا کرتی تھیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر جب خواتین بیان سننے جاتی تو فرماتی تھی ہماری جو پیرانی صاحبہ تھی ہم ان کو امی جان کہا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کا لباس ان کا رہن سہن بڑا اچھا ہوتا تھا. تو شادی شدہ عورت کو ہاں شوہر مر گیا 4 مہینے 10 دن بس، اس کے بعد پھر تھوڑی بہت زینت تاکہ لوگ بیوہ سمجھ کے، یعنی شکل سے بھی بیوہ نہ لگے، وہ دیکھنے میں لوگوں کو رغبت ہو. عورتیں جا کے بتاتی ہیں نا تو پھر نکاح کا پیغام آئے گا، شادی ہو جائے گی. شریعت میں عورت کا بغیر نکاح کی زندگی گزارنا پسند نہیں ہے، تو اس لیے شریعت چاہتی ہے کہ بھئی یہ نکاح ہو. کسی نے پوچھا ہے کہ بھئی میرے دادا نماز جنازہ تھا، بہت سے لوگوں نے اپنے مشورے دیے. کسی نے کہا قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی تلاوت اور پاؤں کی جانب بقرہ کا آخری رکوع پڑھو، کوئی کہتا ہے آذان دو، کسی نے یاسین پڑھنے کو کہا، کسی نے زمزم کا پانی قبر پہ ڈالنے کو کہا. انتقال ہونے پر مجھے کہا گیا کہ سورہ بقرہ لازمی پڑھو، مجھے آپ سنت طریقہ بتا دیں. اتنا لمبا سوال. بھائی زمزم ڈالنا یہ سب چیزیں تو نہیں کرنی چاہیے، ڈال دے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. زمزم پانی تو ڈالنا ہی ہے تو چلو زمزم ڈال دو. سورہ بقرہ اور المفلحون تک پڑھنا اس کو پائنتی کی طرف، جیسے انہوں نے کہا، یہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک اثر ہے ان کا، لہذا کوئی پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے اس کو. باقی گھر میں جتنی تلاوت کریں ان کے ثواب کے لیے بہتر تو ہے صدقات و خیرات، تو یہ ثواب ملے گا. اجتماعی قرآن خوانیاں یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کافی وقت ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.